بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الحادي عشر أفعال المقاربة، وإنما سميت بهذا الاسم لأنها تدل على المقاربة، وهي أربعة. الأول عسى، وهو فعل لدخول تاء التانيث الساكنة فيه نحو أسد. فرماتے ہیں عوامل سماعیہ میں سے 11ویں نوع افعال مقاربہ ہے۔ النوع الحادی عشر، حادی عشر کہتے ہیں 11ویں نوع افعال المقاربت، افعال مقاربہ ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَت، اور سوائے اس کے کچھ نہیں، ان افعال کو نام رکھا گیا بِهَذَا الْإِسْمِ، اس نام کے ذریعے، یعنی مقاربہ کے ذریعے ان افعال کا نام رکھا۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا، اس لیے یہ نام رکھا مقاربہ، لِأَنَّهَا اس لیے کہ یہ افعال تدل دلالت کرتے ہیں علی المقاربت، مقاربہ پر، یعنی قریب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ وہی اربعۃ، اور وہ افعال 4 ہیں۔ الاول، ان میں سے پہلا عسا، عسا ہے، وہو فعل، اور یہ عسا فعل ہے۔ کیوں فعل ہے؟ لدخول تاء التانیث الساکنۃ فیہ، عسا میں تاء تانیث ساکنہ کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ عسا فعل ہے۔ عسا کے فعل ہونے کی وجہ یوں بیان کی، اس لیے کہ اس میں تاء تانیث ساکنہ داخل ہے۔ تاء تانیث ساکنہ فعل کی علامت ہے، لہٰذا عسا بھی فعل ہے۔ نحو اسد، عسا سے اسد، یہ مؤنث آیا ہے۔ وغیر متصرف، اور یہ عسا غیر متصرف ہے۔ کیوں غیر متصرف ہے؟ اذ لا یشتق منہ مضارع، اس لیے کہ عسا سے فعل مضارع کو مشتق نہیں کیا جاتا ہے، یعنی فعل مضارع کو نہیں نکالا جاتا ہے عسا سے۔ واسم فاعل و مفعول، اور اسم مفعول اور اسم فاعل کو بھی عسا سے مشتق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وامر و نہی، اور فعل امر اور فعل نہی کو بھی عسا سے مشتق نہیں کیا جاتا ہے۔ مثلا فار یو ایگزامپل، ضرب سے یضرب کو مشتق کیا ہے، ضرب سے ضاربن کو مشتق کیا ہے، ضرب سے مضروبن کو مشتق کیا ہے، ضرب سے اضرب کو مشتق کیا ہے، ضرب سے لا تضرب کو مشتق کیا ہے۔ لیکن عسا سے صرف اسد کا صیغہ استعمال ہوگا، مؤنث استعمال ہوگا، اس کے علاوہ عسا سے نہ مضارع مشتق ہوگا، نہ اسم فاعل ہوگا، نہ اسم مفعول ہوگا، نہ امر ہوگا، نہ نہی ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وعملہ، کی ضمیر عسا کی طرف جا رہی ہے، اور عسا کا عمل کیا ہے؟ علی نوعین، 2 قسموں پر مشتمل ہے، یعنی عسا کا عمل کرنا 2 قسموں پر مشتمل ہے، یعنی اس کی 2 قسمیں ہیں۔ الاول، ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ ان یرفع الاسم، عسا کا رفع دینا ہے اسم کو، وہو فاعلہ، اور وہ اسم مرفوع عسا کا فاعل ہوگا۔ وینصب الخبر، اور عسا کا نصب دینا ہے کس کو؟ خبر کو۔ ویکون خبرہ فعلا مضارعا، اور عسا کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، مع ان کے ساتھ، وحینئذ، اور اس وقت، کس وقت؟ جب عسا کی خبر ان کے ساتھ فعل مضارع ہو تو اس وقت یکون بمعنی قاربہ، یہ عسا جو ہے قاربہ کے معنی میں ہوگا۔ نحو جیسے عسا زید ان یخرجا، ہاں زید کا نکلنا قریب ہوا، زید نکلنے کے قریب ہوا۔ اچھا اب دیکھیں، عسا کیا ہے؟ فعل ہے، مقاربہ زیدن اس کے لیے اسم، ان یخرجا یہ عسا کی خبر ہے، خود بتا رہے ہیں غالباً۔ دیکھیں فزید مرفوع، پس زید مرفوع ہے، کیوں؟ بِأَنَّهُ اسمہ، اس طرح سے یا اس لیے کہ یہ زید جو ہے عسا کا اسم ہے،
وفاعلہ اور عسا کا فاعل ہے، وَأَن يَخْرُجَ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ اور ان یخرج جو مثال میں استعمال ہوا ہے، عسا زید ان یخرج، یہ ان یخرج فی موضع النصب نصب کی جگہ میں ہے، کیوں؟ بِأَنَّهُ خبرہ اس لیے کہ یہ ان یخرج عسا کی خبر ہے، بمعنی قاربا جو قاربا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بمعنی قارب زید الخروج اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ زید نکلنے کے قریب ہوا۔ اب قاربا کیا ہے؟ فعل ہے، زید اس کے لیے فاعل ہے، اور الخروج اس کے لیے مفعول بھی ہے، تو اس معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم آگے کی طرف مزید بڑھیں گے، اور امید ہے کہ آپ